علیکم، میں ہوں فراست سعید سوال نیوز ٹی وی کے پروگرام میں۔ ویورز، آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پرومیننٹ اور ایک زبردست نیوز کاسٹر آئی ہوئی ہیں، قرۃ العین بخش۔ آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی موٹیویشن کیا تھی اس کیریئر میں آنے کے لیے، اور کیا کیا چیلنجز انہوں نے فیس کیے، اور اب یہ اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں نیکسٹ 5 ایئرس میں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ بتائیں۔ اللہ کا شکر ہے، تھینک یو۔ اچھا قرۃ العین، یہ بتائیے گا کہ آپ اس کیریئر کو جب ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کرنے آ رہی تھیں تو آپ نے کیا سوچا تھا کہ آپ اس انڈسٹری میں آئیں گی تو کیا کرنا چاہیں گی؟ بیسیکلی جب پہلے تو یہ بات ہے کہ میں نے اس کیریئر کا سوچا ہی نہیں تھا، کیونکہ میں ایک پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، اور پری میڈیکل کے تو میں ڈاکٹر کی سائڈ پہ جانا چاہتی تھی، اور شروع سے اپنی جتنی بھی ہارڈ ورکنگ تھی تو اسی طرف زیادہ مولڈ کیا اپنے آپ کو۔ بس پھر ایٹ دا سچویشن وہی ہوا کہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کے لک میں وہ چیز نہیں ہوتی، تو کہیں نہ کہیں آپ کو مولڈ ہونا پڑتا ہے زندگی کے اندر۔ تو یہ تھا کہ یہ بالکل لاسٹ آپشن تھا میرا، میس کمیونیکیشن، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں میڈیکل کی 3 فیلڈس کو اپروو کر چکی تھی، لیکن اللہ نے جہاں پہنچانا ہوتا ہے وہ راستے بناتا جاتا ہے اس طریقے سے۔ تو میرا میس کمیونیکیشن میں پک ہوا، پھر اس کے بعد میس کمیونیکیشن کیا، دین اس کے ساتھ ساتھ انٹرنشپس کرتی رہی، پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب کرتی رہی، تو اس طریقے سے جو ہے وہ لائف مولڈ ہوتی رہی۔ اس کے بعد جو ہے وہ آگے جب میں نکلی تو یہ تھا کہ ٹریننگ دی پہلے نیوز اینکرنگ، کیونکہ شروع سے فوکس تھا کہ اینکر بننا ہے، تو اس کے حساب سے پھر ورکنگ بھی اسی حساب سے کی، اپنے آپ کو جو ہے وہ اردو کی طرف اور کرنٹ افیئرس کی طرف زیادہ فوکس کیا، تمام چیزوں کو پھر ساتھ ساتھ سیکھتے رہے، چینلس میں جا کر فری آف کاسٹ سیکھتے رہے، کیونکہ اپنے آپ کو کچھ پروو کرنا تھا آگے جا کر۔ دین پھر ایک اچھا اپرچونیٹی چانس ملا، اسے ہم نے گریب کیا، اور اس کے بعد میں آج ایک اچھے چینل میں بیٹھی ہوں ایز اے نیوز اینکر بن کے۔ اچھا یہ بتائیے گا، یہ جو ایکسیڈنٹل آپ کا اس کیریئر میں آنا تھا، تو یہ کیسا آپ کو اس کا اوور آل کیا سیٹسفیکشن لیول کیا ہے آپ کا؟ سیٹسفیکشن لیول ایسا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے اور اچھا ہی کرتا ہے۔ سیٹسفیکشن لیول یہ اس طریقے سے ہے کہ شاید اللہ نے مجھے ٹی وی پہ دکھانا تھا اور بٹھانا تھا، تو اس وجہ سے مجھے اس طرف کے لیول پہ لے کر آیا۔ اور یہ سیٹسفیکشن اس لیے ہے کیونکہ بہت مطمئن ہوں الحمدللہ، کیونکہ اپنی فیلڈ کو بہت اچھی طریقے سے اور محنت سے جو ہے وہ اچیو کی ہے، اور انشاءاللہ ابھی تو پہلا پڑاؤ ہے، آگے بہت سارے لیول کو اچیو کرنا ہے، تو آگے دیکھیں کہ ہوتا ہے کیا۔ اچھا اس میں آپ کے فرینڈس، فیملی ممبرس، ان کا کیا رول تھا؟ کیا انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا یا منع کیا کہ آپ اس کو اڈاپٹ نہ کریں؟ فیملی تو ایک بہت بڑا جو کہتے ہیں نا ایک آپ کا پارٹ ہوتا ہے آپ کی زندگی کا، کہ اگر ان کا مورل سپورٹ نہ ہو تو آپ زندگی میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو فیملی نے تو خیر بہت ہی سپورٹ کیا، اور ابھی تک سپورٹ کر رہی ہے فیملی، اور ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا انسان۔ تو باقی فرینڈس کا بھی ہے کہ خیر اتنے سارے میں فرینڈس بناتی بھی نہیں، ایک آدھ فرینڈ ہے اور وہ بہت ہی لائل، بہت اچھے ہیں، انہوں نے زندگی بھر مجھے سپورٹ کیا ہے اور آگے بھی سپورٹ کرتے رہے۔ اچھا آپ کی جرنل ہابیز کیا ہیں؟ مطلب جب آپ چھوٹی تھیں اس وقت سے لے کر، کیا وہ ہابیز آپ نے سیم رکھی ہوئی ہیں یا اس میں چینجز آئی، یا اس وقت بچپن میں جو کام آپ کرتی تھیں کیا ان کا کوئی ایسا امپیکٹ آیا آپ کی ابھی اسی پروفیشنل لائف پر؟ بالکل آیا۔ دیکھیں بچپن میں جب جو چیز آپ کی لرننگ سٹیج پہ ہوتی ہے نا، وہ آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ آپ بچپن میں سیکھتے ہیں، ویسے تو سیکھنے کا عمل آپ کی زندگی کا حصہ ہے، آپ ہر لیول پہ سیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن بچپن میں آپ بہت ساری چیزوں کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی مدر سے یا فیملی سے، ارد گرد کے لوگوں سے کافی چیزیں اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا پارٹ ہوتا ہے۔ تو میں نے کافی چیزیں سیکھی، لوگوں کو جج کرنا سیکھا، لوگ کیسے ہیں، کس طرح سے معاشرے میں آپ نے چلنا ہے، کیسے سنبھلنا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں سوسائٹی سکھاتی ہے، اور جو انہوں نے ہی سکھایا، اور وہ آج تک ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں اپنی زندگی میں اور آگے نکل رہے ہیں۔ اچھا آپ کی سب سے اچھی ہابی کیا ہے؟ آپ ایکسٹرا ٹائم کیسے اسپینڈ کرتی ہیں؟ میری سب سے اچھی ہابی جو ہے وہ، ویسے تو خیر آج کل کا دور ایسا ہے کہ انسان کے پاس بالکل وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہوتا، اتنا زیادہ انسان نے اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر لیا ہے کہ ان کے پاس وقت نام کی وہ کہتے ہیں نا ایک چیز ہے، وہ کئی دکھائی بہت زیادہ فاسٹ ہو گئی ہے، بہت زیادہ کیسے وقت گزرا نہیں پتہ چلتا۔ لیکن میرا جو فری ٹائم ہوتا ہے وہ میں فیملی کے ساتھ گزارتی ہوں زیادہ تر، کیونکہ بہت کم ایسے مومنٹس ہوتے ہیں جو فیملی کو ملتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے تہوار ہوتے ہیں، ہمارے جتنے فیسٹیولز ہوتے ہیں، ہمارے فنکشنز ہوتے ہیں، تو ہمارا زیادہ تر وقت آفس کے اندر گزرتا ہے، تو آفس میں ہماری ایک فیملی ہوتی ہے، تو وہیں پہ زیادہ ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ فیملی کو وقت بہت کم ملتا ہے، تو جتنا جو ہمارے پاس وقت ہوتا ہے تو میں زیادہ تر کوشش کرتی ہوں کہ وہ دوستوں میں اور جو ہے وہ فیملی کو دی جائے۔ اوکے گریٹ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ سکسیس
को आप कैसे मेजर करती हैं कि अब आप इस स्टेज पे आ गई हैं, तो अगले कुछ सालों में आप क्या समझती हैं, आप सेम इसी में न्यूज़ कास्टिंग में रहेंगी या आप एक्टिंग में आएंगी या कोई और इसके अंदर? नहीं, देखें, क्राइटेरिया आपका वास्ट होना चाहिए, आप एक जगह महदूद होके नहीं रह सकते ज़िंदगी के अंदर कभी भी, तो क्राइटेरिया को बढ़ा देना चाहिए। कहीं भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अच्छी आए तो उसे ग्रैब करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है न्यूज़ कास्टर है तो लेवल यहीं पे आके ख़त्म हो जाता है, आप करंट अफेयर्स की तरफ भी जा सकते हैं, आप एज अ प्रोग्राम होस्ट भी बन सकते हैं, प्रोग्राम एंकर भी बन सकते हैं। तो उस तरीके से अगर एक्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिले और अगर आपको लगता है कि उस तरफ रोल आपका अच्छा है तो मैं वहाँ पे भी अपने आप को जो है वो प्रूव करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि अब जो न्यू कमर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रही हैं या चाह रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो बच्चे अब आना चाह रहे हैं या जो न्यू कमर्स हैं वो जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए यही है कि वर्क हार्ड करें, अपनी उर्दू को स्ट्रॉन्ग करें। अगर इस तरफ आपका पैशन है तो आप आएँ, किसी पे बजट दे के बिल्कुल नहीं आए, अपने हिसाब से आएँ। और क्राइटेरिया बड़ा इसमें कंजर्वेटिव होता है, बहुत स्मॉल होता है, तो उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो उस मेहनत को आप जारी रखें, इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिल जाएगी सक्सेस। ठीक, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सवाल न्यूज़ टीवी के इस प्रोग्राम में टाइम दिया हमें। नाज़रीन, इंशाल्लाह हम आगे भी इनको दोबारा भी किसी प्रोग्राम में ज़रूर बुलाएंगे, और थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून।